جان ہے تو جہان ہے، اور اس چھوٹی سی بات میں ایک ایسا راز ہے جو کہ اگر آپ جانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو نہ صرف زندگی بھر تندرست اور توانا رہ سکتے ہیں بلکہ اپنی ہر ٹاسک کو بڑا بخوبی نبھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ذرا کھانے پینے کے شوقین ہیں تو پھر یقیناً تھوڑی بہت بد احتیاطی بھی آپ کرتے ہوں گے، اور جب بد احتیاطی آپ کرتے ہیں تو پھر ایشین لوگوں میں ایک اور پرابلم یہ ہے کہ ہمارے کھانوں میں بڑی مرچ مسالے اور مرغن غذائیں ہوتی ہیں ہماری، اس سے بھی جو ہے بد احتیاطی کا جو عنصر ہے ہمارے کھانوں میں وہ بڑھ جاتا ہے، کھاتے ہیں اور پھر پچھتاتے ہیں۔ بالکل سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے۔ تو جناب ہم بات کرتے ہیں ایسیڈیٹی کی، کہ ایسیڈیٹی کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ سجاد خان صاحب موجود ہیں، نباتات کے ماہر ہیں، وہ ہمیں سکھائیں گے۔ السلام علیکم سجاد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ شکر۔ ایسیڈیٹی جو ہے وہ اکثر ہو جاتی ہے، اور کیسے اس کی ہونے کی وجہ کیا ہے اور کنٹرول کیسے کریں، بنیادی مدعا جی بس بالکل یہ ہے کہ معدے کا وہم جو ہے وہ بیسیکلی ایسیڈیٹی ہے۔ معدے کا وہم؟ جی بالکل، یہ بھی وہم ہے؟ جی وہم نہیں تو وہ جو برننگ ہوتی ہے میں بتانے لگا ہوں، آگے بتانے لگا، ایکسپلینیشن تھوڑی سی حوصلہ ہوا ہے۔ جی بالکل، اس میں ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ ہم اسپائسی کھانا شروع کر دیتے ہیں اور ہمیں ایسیڈیٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے، تیزابیت، تو پھر ہم مختلف جو ہے وہ میڈیسن کچھ ایسے سہارے لیتے ہیں جس سے ایسیڈیٹی کم ہو جائے۔ اب ہم نے یہ سوچا کہ یہ ایسیڈیٹی کیوں ہو رہی ہے، ہم نے مرچ مسالے کم کر دیے۔ اب آپ کا اسٹومک تو ویسے ہی ایسڈ جو ہے وہ پروڈیوس کر رہا ہے کہ یہ بندہ تو بہت اسپائسی کھانے والا تھا، اب اس نے کم کر دیا، اس کو وہم ہوتا ہے، وہ زیادہ پروڈیوسنگ کر دیتا ہے تیزابیت، یہ اس لیے اس کو معدے کا وہم بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے ایشیا میں جیسے آپ بتایا کہ سب لوگ اسپائسی چیزیں جو ہے وہ کھانا چاہتے ہیں، اور اب تو ایکسٹرا اتنا ایشیا میں سب اسپائسی کھاتے ہیں سوائے اسلام آباد کے، یہ ہے اصل جملہ۔ بالکل، یہاں پہ بھی جو لوگ شوقین مزاج ہیں وہ اب جیسے یہ کہ کراچی میں آپ چلے جائیں، وہاں پہ بریانی دیکھیں نا کہ دھوئیں نکال دیتی ہے، تو یہاں پہ بھی اب کچھ ایسی بریانیاں آ گئی ہیں جو دھوئیں نکال۔ اس میں جو گھر میں آپ لوگ سب سے بہتر جو چیزیں ہیں، ایک تو کوشش کریں کہ مرچ مسالے اسپائسی جو ہے ویسے ہی ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، اگر برننگ زیادہ رہے گی تو پھر آپ کو جو ہے وہ السرز بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ گیسٹرائٹس السر ہو سکتا ہے، پیپٹک السر ہو سکتا ہے، ڈیوڈینم کا السر ہو سکتا ہے، پھر وہ کینسر کاز کرتا ہے، اور یہ ہر دوسرے تیسرے بچے کو بھی یہ پرابلم ہو رہا ہے، کیونکہ جو پاپڑ ہیں، چپس ہیں، گندے تیلوں میں تلے ہوئے، یہ بھی ایسیڈیٹی کریٹ کر دیتے ہیں، تو بچے تو یہی کھا رہے ہیں آج کل۔ آپ کنٹینز میں چلے جائیں، کوئی معیاری چیزیں نہیں ہیں، تو اپنے بچوں کو ارلیئر ہی آپ کوشش کریں ہوم میڈ لنچ، جب اسکول کالجز اگر کھل جاتے ہیں صحیح طریقے کی احتیاط سے فوڈ جی بالکل۔ اب کچھ بچوں میں مسالے دار چیزوں کی کریونگ زیادہ ہوتی ہے دوسرے بچوں سے، وہ نیچرلی ہوتی ہے، اس کو کیسے کنٹرول کریں؟ اس میں ان کو چسکا ڈال دیتے ہیں نا ماں باپ، دیکھیں کچھ میں زیادہ چسکا ہوتا ہے، بلٹ ان فیچر ہے وہ۔ اب یہ جتنے بھی آپ کے نوڈلز وغیرہ ہیں، ان میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ وہ بہت زبردست مسالہ ڈالا ہوتا ہے، وہ ایسے اچھلتا ہے جب آپ مسالہ ڈالتے ہیں تو بچے بھی پھر ایسے، آپ نے سنا ہوگا کہ چوہے دوڑ رہے ہیں، پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، وہ چوہے نہیں ہوتے ہیں، وہ دراصل ایسڈ زیادہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اچھل رہا ہوتا ہے اندر جو اسٹامک کے۔ تو ہم اس کو کریں کیا؟ اگر کچھ لوگوں کو اوکیجنل پرابلم ہے ایسیڈیٹی کی، کبھی کبھار ہو جاتی ہے، یا کچھ لوگوں کو لگاتار یہ پرابلم رہتی ہے، تو گھر سے کون سا ایسا سامان ہے؟ کچھ لوگ دہی کھاتے ہیں۔ دنیا میں نیند کی اور اسٹامک کی میڈیسن سب سے زیادہ کھائی جا رہی ہیں دنیا میں، ٹھیک ہے، ایسیڈیٹی بھی فوری طور پہ میڈیسن لی نیچے ہو گیا، پھر ویسے شروع کر دیں۔ اب گھر میں آپ کے اگر بیکنگ سوڈا ہے تو 2 چٹکی پانی میں ڈال کے آپ اپنی ایسڈز کو کم کر سکتے ہیں رات کے ٹائم، اگر 2 چٹکی بیکنگ سوڈا جو گھر میں جو میٹھا سوڈا ہوتا ہے جی وہ آپ پی لیں، ٹھیک ہے، نہیں تو ٹھنڈا یخ دودھ جو ہے وہ گھونٹ گھونٹ پئیں، وہ لیئر بنا دیتا ہے۔ اب آج کل سردیاں ہیں، جی بالکل، اس کے ساتھ ساتھ نہیں سردیاں ہیں نا، ٹھنڈا دودھ نہیں پی سکتے، نہیں، اگر جس کو جلن ہے وہ پی لے گا، بیماری میں دوائی بھی تو پیتے ہیں، دہی سے بھی ہو سکتا ہے کام۔ جی بالکل، دہی اگر ٹھنڈا ہے تو وہ بھی آپ کھا لیں، یہ مطلب تھوڑی سی لیئر بناتا ہے، تو اس میں یہ کہ 1 گلاس تیز گرم پانی کر کے اس کو نیچے اتار لیں، 3 چمچ سونف اس میں ڈال دیں، ٹھیک ہے، اور 10 پتے جو ہے پودینہ اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں ڈال دیں گے، منٹ جو ہے تو اس کو ڈھانپ دیں 3-4 منٹ کے لیے، جیسے چائے اسٹین کی جاتی ہے اس طرح اس کو اسٹین کر لیں۔ وہ پتے جو ہے وہ آپ نے کھانے اور اس کا پانی پینا ہے، صبح شام پئیں جن کو زیادہ ایسیڈیٹی، اور جو سونف 3 چمچ ڈال دیں، سونف پھینک دینی ہے، جو پانی ہے اور جو پودینے کے پتے ہیں وہ کھائیں، ایسیڈیٹی انشاءاللہ تعالیٰ ودن 40 days جو ہے وہ آپ کو کور کرے گی، کیونکہ اسٹامک کا کینسر بھی بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے ہم سنتے تھے کہ کسی کو کینسر ہے، اب ہر 4-5ویں گھر میں کینسر کا کوئی نہ کوئی پیشنٹ مل جائے۔ اچھا سجاد صاحب، سردیوں میں ایک اور مسئلہ بھی آ جاتا ہے، لوگوں کو ہے شوق کینو مالٹے کھانے کا، اور ہم جن لوگوں کو تیزابیت کی بھی شکایت ہوتی ہے وہ بھی جوسز پیتے ہیں، اور جب سٹرک چیزیں وہ پیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے اور زیادہ ہمیں ہوتا ہے، لیکن ہم وہ چھوڑ نہیں سکتے۔ اس میں یہ ہے کہ آلٹرنیٹیو چیزیں ہیں، اب نٹس ہیں، نٹس بھی اگر کوئی آپ لیتے ہیں تو وہ بھی ایسڈ زیادہ پروڈیوس کرے گا۔ ہیٹ والی چیزیں جو ہے وہ اپنے اسٹامک کو ہم سردیوں میں بہت زیادہ دیتے ہیں، مگر یہ کہ اس کو ڈیٹاکسیفیکیشن کرنے کے لیے ابھی میں نے جیسے سونف کا پانی بتایا آپ کو، لسی بہت افیکٹو ہے اس میں، مطلب یہ کہ ہمارے اندرون پنجاب چلے جائیں، گجرانوالا میں ابھی بھی لوگ لسی پی رہے، تو دودھ اور دہی کو مکس کر کے اگر آپ پیتے ہیں تو یہ آپ کی برننگ کو، ایسیڈیٹی کو جو ہے وہ کم کرتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی احتیاطیں، اور پانی کا انٹیک ہم سردیوں میں بالکل نہیں کرتے، اس سے بھی ایسیڈیٹی جو ہے
وہ بڑھتی ہے. 6 سے 8 گلاس لازمی آپ کو پینے چاہیے. پھر جب ہمیں بھوک لگتی ہے ہم تھوڑی سی کافی یا چائے پی لیتے ہیں, وہ ایسڈ زیادہ بڑھا دیتی ہے. وہ معدے کو وہم ہو جاتا ہے کہ مجھے بڑی انرجی چیز آ گئی ہے, تو وہ زیادہ پروڈیوسنگ کرتا ہے, جس کی وجہ سے وہ تذابیت ہونا شروع. بالکل ٹھیک ہے. تو اب کیا کوئی ایسی چیزیں ہیں جن کو پینے سے بھی ایسیڈیٹی ہو سکتی ہے؟ ہم نے کھانوں میں تو مسالوں کی بات کی. جی بالکل, جیسے میں نے بتایا کہ چائے اگر آپ خالی پیٹ پیتے ہیں تو آپ کو ایسیڈیٹی ہوگی, کافی پیئیں گے ایسیڈیٹی ہوگی, پھر الکوہل کا استعمال جو ہے وہ ایسیڈیٹی کرتا ہے, سگریٹ پینے والوں کو ایسیڈیٹی ہوتی ہے. تو کوشش کریں اگر آپ کو جلن ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ کوئی بسکٹ, کوئی بند, کوئی ٹوسٹ جو ہے وہ آپ تھوڑا سا لے کے ساتھ کھا لیں, تاکہ معدے کو جو ہے وہ سگنل, کیونکہ کیفین ہوتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ بڑی انرجی میرے اندر آ گئی, تو وہ پروڈیوسنگ زیادہ کر دیتا ہے ایسیڈیٹی تذابیت کی. تو اس لیے کچھ نہ کچھ کھائیں گے تو تذابیت نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. یعنی کہ معدے کو خالی بھی نہیں رکھنا. جی بالکل, خالی بھی نہیں رکھنا, اور جب آپ نے بھرنا ہے اس میں جو چیزیں, ان کے حوالے سے بھی احتیاط کرنی ہے کہ کن چیزوں سے بھرنا ہے. بالکل سب سے اہم بات یہ تھی.